بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ہماری آج کی گفتگو استغفار شریف کی فضیلت اور اس کے فوائد کے بیان میں ہے۔ استغفار شریف کی فضیلت کے لیے فقط یہی بات بہت بھاری اور کافی اور شافی ہے کہ استغفار پڑھنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے جنت سے زمین پر اتارا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلی جو دعا کی وہ استغفار پر معمول ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کہتا ہے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دینے کے بعد پھر استغفار کے فوائد بیان فرمائے جو قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ کے آگے بیان ہوئے ہیں۔ میں استغفار پڑھا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات میں پھل بھی پیدا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم بھی دیا اور استغفار کے فوائد بھی بتائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس دعا کے اندر بھی استغفار کا ذکر ہے، جسے ہم ہر نماز کے آخر میں مانگتے ہیں اور پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کے اندر بھی استغفار موجود ہے۔ پھر استغفار کے اور بھی بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس سائل نے آپ سے کہا حضور میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مال کے طالب ہیں اور خواہش مند ہیں انہیں استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ وہ سائل چلا گیا، ایک اور سائل آیا، اس نے آ کر عرض کی حضور میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں اور مجھے کوئی وظیفہ دیں جس کے پڑھنے سے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید کو بھی فرمایا تم استغفار پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا، پھر ایک اور سائل آیا، اسی طرح اس نے بھی آ کر کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے اس کو بھی فرمایا تم استغفار پڑھا کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ بعد میں مریدین میں سے کسی نے پوچھا حضور 3 سائل آئے تھے، سب کے سوال الگ الگ تھے لیکن آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا، سب کے لیے ایک ہی وظیفے کا انتخاب کیا۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ یہ سارے کے سارے فوائد اللہ پاک نے استغفار کے بیان کیے ہیں۔
استغفار پڑھنے سے اللہ موسلادھار بارش بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اولاد بھی عطا کرتا ہے، اللہ مال بھی دیتا ہے، باغات میں پھل بھی دیتا ہے اور نہریں بھی عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ سارے فوائد قرآن مجید میں استغفار شریف کے موجود ہیں۔ پھر استغفار کی فضیلت کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے خود حکم دیا، قرآن مجید میں سورۃ النصر کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا، حبیب فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو استغفار کی فضیلت اور اس کا مقام اس سے عیاں ہوتا ہے کہ رب تعالی خود چاہتا ہے کہ میرا حبیب میری بارگاہ میں استغفار کرے۔ اس سے بڑی شان اور فضیلت کیا ہے کہ رب اپنے حبیب کو جو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور جو کام رب کے محبوب خود کر رہے ہیں اسی کا حکم تاجدار کائنات نے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر روز اپنے رب کی بارگاہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت اور حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار۔ اب سوال یہ ہے کہ استغفار اتنا اہم کیوں ہے؟ استغفار کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استغفار کیا، اولیاء نے بھی استغفار کیا، صلحاء، عرفاء اور عاشقین سارے استغفار کرتے تھے۔ استغفار کی اتنی اہمیت ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کے قلب اور انسان کے دل کی جو صفائی ہوتی ہے، یہ صفائی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ استغفار مومن کے دل کو صاف کر دیتا ہے، مومن کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس سے غیر کی یاد کو مٹا دیتا ہے۔ جب دوسروں کی یاد اس سے نکل جائے، دل پاک اور صاف ہو جائے تو یہ دل مولا اور اس کے حبیب کی یادوں کا بسیرا بن جاتا ہے، دل اجلا ہو جاتا ہے، دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ استغفار کی فضیلت بھی ہم نے سمجھ لی، استغفار کے فوائد بھی ہم نے سمجھ لیے، استغفار کی اہمیت بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب کون سا استغفار پڑھا جائے؟ تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں استغفار آپ نے کون سا پڑھنا ہے جس میں آپ کے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ یہ اجازت والا استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار شریف ہے۔ اب پھر سوال ہے کہ استغفار دن میں پڑھا جائے یا رات میں پڑھا جائے، یا دن اور رات میں سے کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں ہم استغفار کریں اور ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار آپ 24 گھنٹے میں دن رات میں جب چاہیں پڑھ لیں، ہر وقت مفید ہے، لیکن زیادہ فائدے مند
زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اولا اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ استغفار آپ صبح کے وقت کریں۔ استغفار صبح کے ٹائم کرنا یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، فجر کی اذان ہو جائے تو فجر کی سنتیں پڑھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو ٹائم ہے یہ استغفار کا بہترین ٹائم ہے، بہترین ٹائم۔ اس ٹائم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں، چاہے مال کے لیے دعا کریں، چاہے بارش کے لیے دعا کریں۔ رب کائنات استغفار کی برکت سے اپنے رب کو جملہ، اپنے بندوں کو جملہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک یہ نعمت، یہ سعادت، یہ خوشبختی اور استغفار کی عادت اور وظیفہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری موجودہ اولاد کو بھی، ہماری اولادوں کی اولاد کو بھی، اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک یہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔